الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، ہم زندگی میں کبھی جو اعمال کرتے ہیں اور وہ اعمال فرض اور واجب نہیں ہوتے ہیں بلکہ سنت، نفل اور مستحب ہوتے ہیں، اور ہم اس کو یوں سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ عمل سنت ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، وہ عمل نفل ہے، میں چھوڑ دوں گا تو مجھے گناہ نہیں ہوگا، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ہم نہیں جانتے ہیں کہ اگر ان اعمال کو ہم اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر لیتے ہیں، تو بسا اوقات وہ اعمال ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اتنا مقبول ہوتا ہے، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اور یہ واقعہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے سلیمان ابن اشعث۔ سلیمان یہ آپ کا نام ہے اور اشعث یہ آپ کے والد کا نام ہے، اور انہوں نے حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب لکھی ہے، ابو داؤد شریف جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ایک کشتی کا سفر کر رہے تھے، ان کے سامنے سے ایک اور کشتی آ رہی تھی۔ ان کو سفر کے دوران اس وقت چھینک آئی جب سامنے سے آنے والی کشتی بالکل قریب تھی۔ جس بندے کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، اور الحمدللہ کے الفاظ سننے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد چھینکنے والا آدمی اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہے۔ چنانچہ انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا۔ ساتھ والی کشتی میں سے ایک آدمی نے ان کی زبان سے الحمدللہ سنا تو اس نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، لیکن جب حضرت ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینا تھا تو کشتی دور جا چکی تھی اور وہاں تک آواز نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جب حضرت کنارے پر پہنچے تو وہاں جا کر انہوں نے ایک اور کشتی کرائے پر لی اور 1 درہم اس کو دیا، اور کشتی سے واپس آئے، اور واپس آ کر اس بندے کو جس نے یرحمک اللہ کہا تھا اسے جواب میں یہدیکم اللہ کہا اور واپس آ گئے۔ رات کو جب سوئے تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، ابو داؤد آپ کو مبارک ہو، آپ نے ہمارے رب کی جنت کو 1 درہم کے اندر خرید لیا۔ اب دیکھو عمل کتنا چھوٹا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارے اکابر کے اندر اخلاص بہت تھا، وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور وہ اس کو ٹٹولتے تھے، اس کے بارے میں اپنے آپ کا امتحان لیتے تھے کہ میرے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت احمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرنے کے بعد جب اٹھے تو کمزوری کی وجہ سے نیچے گر گئے۔ جو شاگرد وضو کروا رہا تھا اس نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو ان کی زبان سے نکل گیا کہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں، اور 3 دن سے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے چکر آیا اور میں گر گیا۔ وہ شاگرد ان کو مصلی پر چھوڑ کر کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ کھانا لا کر اس نے عرض کیا، حضرت آپ کھانا کھا لیجئے۔ حضرت نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب میں نے تمہیں بتا دیا کہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں، میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا ہے، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، اور تم چلے گئے تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ تم کھانے کی کوئی چیز لے کر آؤ، اور یہ لالچ، یہ طمع مخلوق کے ساتھ ہے، اور یہ اس کو میں پسند نہیں کرتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کے ساتھ میں نے لالچ کر لی ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا،
اور میں اپنی امیدیں فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کھانے کھانے سے انکار کر دیا، مگر وہ شاگرد بھی اتنا ہونہار تھا، اتنا ہوشیار تھا کہ جب حضرت نے انکار کر دیا تو کہنے لگا، حضرت اچھا اگر آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے تو کوئی بات نہیں، میں کھانا لے جاتا ہوں۔ وہ کھانا لے کر چلا گیا، 5-10 منٹ نظر سے دور رہا، اس کے بعد پھر واپس آ گیا اور عرض کرنے لگا، حضرت اب تو آپ کے دل کے اندر سے لالچ ختم ہو گئی ہے، اب میں دوبارہ کھانا لے کر آیا ہوں، برائے کرم آپ قبول فرما لیں۔ حضرت نے وہ کھانا قبول کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر جب بھی کوئی کام کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ اخلاص کو دیکھتے تھے، سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے تھے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، لیکن کیا اس عمل کے اندر میری نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو یا میری نیت کچھ اور ہے؟ اور اسی اخلاص کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میرے نبی کہہ دیجئے بے شک میری نماز ہو یا میری عبادت ہو، میرا جینا ہو یا میرا مرنا ہو، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔